ایک آدمی نے بتایا کہ میرا بچہ نہیں مل رہا، تو کسی نے آ کے اس کو میرے سامنے خبر دی کہ اس کی لاش مل گئی ہے، اور ہم نے اس کو، کیونکہ خراب اتنی ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفنا دیے. تو اس پہ اس نے غم بھی کیا کہ میں دیکھ لیتا اس کو، اور شکر بھی ادا کیا کہ یعنی بچے کے مرنے پر وہ غم تو گیا، یہ کہ مل گیا، کم از کم لاش دیکھ کے بھی تسلی ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کا صبر بھائی بہت بڑا صبر ہے. اب وہاں پر 3-4 کام کرنے کے ہیں، تو سب لوگوں کو چاہیے تعاون کریں. تو ہمارا ارادہ ہے کیش اماؤنٹ بانٹنے کا. تو ہم نے وہاں جا کے سروے کیا. ہم نے ابھی زیادہ ڈونیشن ڈیوائڈ نہیں کی ہے، تقسیم نہیں کی ہے، کچھ ڈبے وبے جو کر سکتے تھے. تو یہاں رہ کے کام زیادہ ہو سکتا ہے. جو سروے کرنے کا مقصد تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں، تو اس میں ہم اپنے شاگردوں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. اور وہی کے بھی ہمارے یہ ہمیں مدرسوں میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شاگرد پورے ملک سے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر جگہ اپنے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد مل جاتی ہے. جامعۃ الرشید کے جو فاضل طلبہ ہیں ہر جگہ ہیں، تو ان سے ہم نے رپورٹیں لی ہیں. تو ہم جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ اب بجائے راشن بانٹنے کے کیش اماؤنٹ دیا جائے ان کو، کیش اماؤنٹ، اور کیش اماؤنٹ میں اس کو ان کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کے نمبر، تاکہ فیئر رہے نا کام. ٹرسٹ میں ویسے بھی دیکھو لوگوں کے ساتھ پرسنلی جب آپ تعاون کرتے ہیں اس میں فراڈ کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے موقع پہ نا کچھ لوگ آ جاتے ہیں رضاکار بن کے، ہمیں پیسے دو ہم پہنچا رہے ہیں. یہ اللیگل بھی ہے، اور اس میں 100 میں ایک ایماندار ہوتا ہے، 99 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اللیگل بھی ہے. اس پہ گورنمنٹ بھی آپ کو پکڑے گی، ان لوگوں کو بھی پکڑے گی، کیونکہ ایسے فراڈ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس طرح کے فراڈی لوگ میدان میں کود پڑتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ غزہ کے نام پہ اتنے کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں دینا، تو جو سامنے آتا ہے اس کو پکڑا دیتے ہیں. تو جب بھی آپ نے اس طرح کی ڈونیشن بھیجنی ہے کسی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن کے تحت بھیجنی ہے، کیونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کچھ نہ کچھ اس میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. لیکن اس میں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ٹرسٹ ایسا ہے جو قابل ٹرسٹ ہے. تو پرسنلی انڈیویجولی اپنے طور پر خود لے جا کے بانٹ دو تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ کسی کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں، اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اور یہ اللیگل بھی ہے میں نے بتایا. تو اب ہمارا جو ارادہ ہے فیوچر میں وہاں پانی کی لائنیں، کیونکہ چشموں سے جو پائپ آتے تھے وہ پائپ ٹوٹ گئے ہیں، اور جو مکان ہیں ان کی تعمیریں نو کرنی ہے، اور جو سولر پلیٹوں وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تاکہ بجلی کی بحالی ہو. یہ بڑے 3 پروجیکٹ ہیں جس پہ ہم نے سوچا ہے، اور وہاں پہ ہم معلومات لے کے آ گئے ہیں. جی ہاں، مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر تو اس کلپ کے ساتھ چلا دیں. جس نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے ہمارے ذریعے کر لے، کہیں اور سے تعاون کر، جس پہ اعتماد ہو. بھائی کوئی ذاتی نفع ہوتا ہے تو پھر آدمی کہتے ہیں میں ہی ہوں صحیح ہے، ہمارا کوئی ذاتی نفع تو ہے نہیں. تو اللہ ہمارے ذریعے سے کسی کی مدد کر لے تو اچھی بات ہے. اچھا، لوگوں نے کہا کراچی میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، مفتی صاحب اپنے شہر کو چھوڑ کے وہاں گئے ہوئے ہو. بھائی کراچی میں لوگ ہیں، پڑوسی بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں بھی کیا ہے. پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے کراچی میں بھی کھانے بانٹے ہیں جن غریب علاقوں میں سیلاب سے جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن وہاں کی تباہی میں یہاں کی تباہی میں بہت فرق تھا. وہاں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور میں تو جس دن بارش ہوئی ہے اس سے پہلے جا چکا تھا کے پی کے، تو ہماری موجودگی میں تھوڑی ہوئی ہے. تو ہماری موجودگی میں ہوتی تو یہاں بھی کوشش کرتے ہیں ہم. اور کراچی کا تو حال ہماری حکومت نے کیا ہے، جو بیڑا غرق کیا ہے، اللہ کی پناہ ہے جو، اور کوئی چانس لگ بھی نہیں رہا. دوبارہ ایسی بارش ہو گئی تو ہم سب بہہ جائیں گے. کراچی کی جو حالت چل رہی ہے نا، یہاں تو بھائی حکومت پہ دباؤ ڈالو، احتجاج کرو، باہر نکلو، اور سیاسی لیڈروں کی باتوں میں نہ ہو. ایک سیاسی جماعت جب دوسری سیاسی جماعت کے کارنامے بتا رہی ہوتی ہے نا کہ یہ کیا کیا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آ کے کریں گے. ان کا مقصد ہے انہوں نے جتنا بیڑا غرق کیا کر لیا، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم اس سے زیادہ ڈھکن چوری کریں گے.